جی میرا سوال یہ ہے، شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور دھرم کی سچائی کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو پوتر ہے، پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرایا جائے، کوئی اس کا پارٹنر ساجھیدار ٹھہرایا جائے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا اور وہی چلا رہا ہے۔ ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے اور دھرم کی سچائی کیا ہے۔ آئیے اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہم یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا مقصد جان پائیں۔ تو دیکھیے، جیون کا مقصد اصل ضروری ہے کہ جیون کا مقصد جاننا۔ آج لوگ جیون کو بری طرح جی رہے ہیں۔ انسان کو نہ اس دنیا کی سمجھ اور ہوش ہے اور نہ زندگی کی سمجھ اور ہوش ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا کی چیز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں تو اسکولوں میں بڑے بڑے گراؤنڈ میں، میدان میں بلی لگاتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں کچھ سمے کے لیے، پیپر لینے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی چمک دمک جاری کر رکھی ہے اور روز لاکھوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، روز مارتا ہے۔ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ امتحان لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے۔ جو انسان جیسے کرم کر کے جائے پھر ویسا ہی بدلہ پائے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ، پریکشا لینے کی جگہ۔ تو انسان کو نہ اس زندگی کا ہوش ہے اور نہ ہی دنیا کا ہوش ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ یہ ٹیسٹ لینے کے لیے دی گئی ہے، اور کسی بھی انسان کو دنیا میں اپنے اگلے پل کا زندہ رہنے کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں اگلے پل میں دنیا میں رہوں گا یا چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اور یہ دنیا دھوکہ ہے۔ جب انسان نہ رہے گا تو دنیا کہاں سے رہے گی اس کے لیے؟ تو یہاں سے جانا ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے ہمیں جیون دیا ہے اور ہمارے اندر اپنی رچنا فطرت کو بنا دیا ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ دو راستے ہمیں دکھا دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب اسی طرح سے ہم دیکھیں، جو انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک مزدور سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی کافی عمر ہو گئی، اس سے تو آپ کام ہی سیکھ لیتے، کم سے کم پراٹ ڈھونے سے بچتے، اینٹ ڈھونے سے بچتے۔ اگر آپ کام سیکھ لیتے تو کنی اپنا پکڑ کے اپنا آرام سے کام کرتے رہتے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ کام سیکھنا ہی نہیں چاہا تھا، یہ کام میں نے سیکھنا ہی نہیں چاہا، ورنہ میں سیکھ جاتا۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ جو انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات سچی ہے بالکل۔ اگر میں چنائی کا کام سیکھنا چاہتا تو میں سیکھ جاتا، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے گاؤں دیہات میں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اگر موٹر سائیکل یا کار وغیرہ سیکھنا چاہتا تو میں سیکھ جاتا، کیونکہ سیکھنا چاہا ہی نہیں تو سیکھتے کہاں سے؟ جو انسان جو کام سیکھنا چاہے گا جبھی تو سیکھے گا، جو کوشش کرنا چاہے گا جبھی تو کچھ ہوگا۔ دنیا کیا ہے؟ کرم کرنے کی جگہ۔
جیسے کرم کرے گا انسان ویسے ہی بدلہ موت کے بعد پائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کی، اپنی مالک کی کھوج کی، اس کو راضی کرنے کی محنت کی، اسی کی کوشش مرنے کے بعد کام آئے گی۔ ورنہ اس مقصد سے ہٹ کر، اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے ہٹ کر جس معاملے میں بھی کوشش کی وہ اس کی ناکام ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت، عقل کی طاقت، شریر کی طاقت، آنکھوں کی طاقت، کانوں کی طاقت، ہاتھوں کی طاقت، پیروں کی طاقت دنیا ہی پہ لگا کے مر گئے، جس مالک نے جیون دیا، جس نے کھلایا پلایا، اس کے احسان کی طرف کوئی غور نہ کیا، جبکہ اللہ نے اتنی چھوٹ دی ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کہ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، کسی وقت تو میری طرف غور کر، ہیں کسی وقت تو میری طرف سوچ، میری طرف دھیان لگا، میری کھوج کر، اتنا سمے دیا ہے۔ اگر تو نے سارا سمے برباد کر دیا تو پھر تو موت کے بعد تو کیا حاصل کرے گا پھر؟ تو اسی طرح سے انسان، جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول کر، یاد رکھنا اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی موت کے بعد، جیون تباہ ہو جائے گا انسان کا۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول کر مرے، اسی طرح سے انسان مرنے کے بعد رو رو کر بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا، اور اپنے ہاتھ کونیوں تک چبا جائے گا، اور چبانے کا درد کتنا بھینکر ہوگا، لیکن پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ وہ درد بھی محسوس نہ ہوگا، کیونکہ جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے انسان ہار چکا ہوگا، جس نے اللہ اپنے مالک کی طرف غور نہ کیا ہوگا، اور اس کی نعمتیں کھا پی کر اس کی ناشکری کر کے مر گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے انسان مرنے کے بعد رو رو کر پچھتائے گا، جب جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا، روئے گا انسان کہ اے کاش اگر میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، محنت کرتا، کرنا چاہتا، تو اللہ میرے لیے راستہ کھول دیتا، جیسے کہ دنیا میں اور راستے کھولے تھے۔ دنیا میں نے جیسے اور کوشش کری تھی، میں نے ڈرائیورنگ سیکھنا چاہا، اس کے لیے لگن محنت کری تو اللہ نے میرے لیے راستہ کھول دیا، میں سیکھ گیا اس کام کو۔ میں نے دنیا میں انجینئر بننا چاہا تھا، اس کے لیے محنت کری تھی تو اللہ نے راستہ کھول دیا تھا، میں نے سیکھ لیا تھا وہ کام۔ مجھے وکیل بننا تھا، وکالت کے لیے میں نے محنت کری، اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اسی طرح سے اللہ کا بھی ایک راستہ تھا، اگر میں چاہتا، اللہ کی کھوج کرتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں کائنات کی حقیقت پہ غور کرتا کہ میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، آخر میں بھی دنیا سے مروں گا، کون ہے میرا مالک، کس نے مجھے جیون دیا ہے، جو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اب آ گیا ہوں تو مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود کوئی مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اے کاش میں اس دنیا میں، اس دنیا کے لیے کہے گا انسان کہ اے کاش میں اس دنیا میں اپنے مالک کی طرف غور کرتا اور اللہ کی کھوج کرتا تو میں اللہ کو راضی کر سکتا تھا، جہنم سے بچ سکتا تھا، اور ہمیشہ کامیابی کا، جنت کا جیون پا سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش ہی نہ کری، ہائے میں کتنا بدنصیب ہوں۔ لیکن میرے بھائیو، اس وقت کے پچھتاوے سے کچھ نہیں بنے گا، پھر اس وقت اس کی ہمیشہ کی ہار کی ہائے ہوگی، ہائے میں ہار گیا۔ اب اس ہائے، یہ ہائے میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنا ناکامی کا پچھتاوا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو یہی سمے ملا ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے مرا تو ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گیا، اگر اللہ کو راضی کر کے مرا تو ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی جیت گیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جیون جو ہے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ جو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے سامنے ویسا ہی راستہ کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پالے گا، وہی ہمیں کھلائے گا پلائے گا، جو ہم نیت کریں گے پھر ویسے ہی راستہ ہمارے سامنے کھول دے گا، پھر مرنے کے بعد جیسا ہم نے کرم کیا ہمیں ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اور یاد رکھیں، اسی بات کو مرنے کے بعد کہا جائے گا، ہاں کہ میرے بندے، میں نے تجھے جیون امتحان کے لیے دیا، پریکچھا کے لیے دیا، میں تیرا مالک ہوں، جو تو نے دنیا میں نیت کی اور کوشش کی، میں نے تیرے لیے ویسے ہی راہیں کھول دی،
वैसा ही रास्ता खोल दिया है। तो मैंने तुझे जिंदगी का इतना समय दिया था, तुझे मैंने जीवन का इतना समय दिया था कि अगर तू चाहता तो मैं कायनात को चला रहा था एक हिसाब से, हैं? दिन का निकलना, रात का होना, हवाओं का चलना, ज़मीन में से गल्लों का निकलना, ये सब मेरी कुदरत की निशानियाँ थीं, हैं? हाँ, अगर तू चाहता तो मेरी कायनात में गौर करके, मुझे पहचान करके, मुझे राज़ी करके मर सकता था और जहन्नुम से, नरक की आग से बच सकता था और जन्नत को हासिल कर सकता था, मगर तूने कोशिश ही न की, हैं? दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा और दुनिया में फिर पत्थर की मूर्तियां बना करके अपने हाथ से, हैं, बच्चों की तरह नादानी में खेल तमाशे में लगे रहे, उन्हीं के आगे झुकते रहे। तो इंसान इस जीवन की हकीकत पर गौर नहीं करता, इस जीवन की सच्चाई पर गौर नहीं करता। जब ये बात तय है कि मरना है और हर इंसान जानता है, इसमें कोई शक भी नहीं है, हैं? जब ये बात तय है कि मरना है, हैं? ये हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है, जब चाहेगा मौत देके हम उठा लेगा। तो हो सकता है कि कल मर जाएं, या आज मर जाएं, या अभी मर जाएं, हैं? जरा गौर करो इस बात पे। हो सकता है कल मर जाएं, या आज मर जाएं, या अभी मर जाएं। ये ज़िंदगी ऐसी है, कल ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, अभी ख़त्म हो जाए, क्या भरोसा इसका? तो अपने आप को समझाओ, फिर अपने आप को समझाओ, ये दुनिया धोखा है। यहाँ सब लोग जो हैं गुमराह हैं, ज़्यादातर धरती पे, ज़्यादातर सच्चाई से अंधे, सच्चाई पे गौर न करने वाले, धोखे में जीने वाले, दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीने वाले। हाँ, इस दुनिया में लोग देखते हैं ना, हम थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है इंसान को, हैं? थोड़े से दिन मिले हैं, थोड़ी सी रात मिली है। अगर 60 साल की भी ज़िंदगी मिली है तो 30 साल सोने में गुजर गई, 30 साल मिले बस दिन में, है कि नहीं? तो थोड़ा सा समय मिला है इंसान को, और इसी समय में इंसान कोठी, बिल्डिंग, बंगला दौड़ लगा रहा है, दुनिया की दौड़ लगा रहा है। और फिर सब कुछ यहाँ जो है इतनी मेहनत करके, कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े कोठी बिल्डिंग बना करके, कुछ दिनों के बाद ही लोग यहाँ से छोड़ कर, मर कर चलना शुरू कर देते हैं, चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके। इंसान को होश में नहीं आ रही ये बात समझ में। तो धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। तो जब ये बात तय है कि मरना है, जान अल्लाह के कब्जे में है, तो हो सकता है कि कल मर जाएं, या आज मर जाएं, या अभी मर जाएं। तो समझदारी ये है कि दुनिया से दिल हटाकर अल्लाह से दिल लगाएं। भाई ईमानदारी से बताओ, जो है ही धोखा जीवन और दुनिया, धोखे से दिल लगाना कोई समझदारी की बात है? नहीं है ना। तो धोखे से दिल समझदार इंसान कभी नहीं लगाएगा, बेवकूफ़ लगाएगा, नादान लगाएगा। इसलिए दुनिया से दिल हटाओ, जो अल्लाह हक और सच है, जो छुपा हुआ है, जो कायनात को चला रहा है, जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा चला रहा है, जो ज़मीन में से गल्ले उगा रहा है, वो अल्लाह सच और हक है, वो जिंदा, कायम और दायम। उस अल्लाह से दिल लगाओ ताकि हम उसके इनाम के हकदार हों। और जीवन तो वो है जो हमेशा जन्नत का जीवन है, जिसमें कभी मौत ना आएगी, जिसमें बुढ़ापा नहीं आएगा, जिसमें एक जर्रे के बराबर इंसान को दुख तकलीफ ना होगा। अल्लाह से सौदा करो और उस जीवन की तैयारी करो। जब इंसान अल्लाह ताला को भूल कर इस दुनिया की दौड़ लगाता है, इस दुनिया के धोखे में खेलता है, इसकी दौड़ लगाता है, जबकि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मगर इंसान इसकी वैल्यू करता है, दुनिया की इसकी बड़ी कदर करता है, तो ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह ताला नाराज़ होता है बंदे से। और फिर इस दुनिया को कामयाब बनाने के लिए इंसान हराम हलाल को नहीं देखता, जुल्म जास्ती करता है, हक तलफी करता है, तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होता है बंदे से कि तुझे मैंने सब कुछ दिखा रखा है, तुझे आंखें दी हैं, कान दिए हैं, अकल दी है, समझ दी है, तेरे सामने इतने लोग मर रहे हैं, तेरी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है, तो फिर भी दुनिया में दिल लगाए फिर रहा है, तो फिर भी दुनिया में भटकता फिर रहा है, तो फिर भी दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहा है, तो अल्लाह ताला फिर नाराज़ होता है कि तूने मेरी दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, फिर अल्लाह ताला बंदे को जो है तकलीफ़ों में, परेशानियों में घेरता है। और जब बंदा परेशान होकर अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह मेरा हाल देख,
ہیں؟ جب بندہ پریشان ہو کر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے تو پہلے اپنے اعمال تو دیکھ، تو پہلے اپنے کرم تو دیکھ، ہیں؟ ہاں اے آدم کی اولاد، جو بھی تجھے تکلیف پہنچتی ہے وہ تجھے تیرے کرموں کے بدلے پہنچتی ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ جو میری قدر کرے گا وہ میری کھوج کرے گا، اور جو میری قدر کرے گا مرنے کے بعد وہی میرا انعام پائے گا، اور جو میری ناقدری کرے گا، میری طرف دھیان نہ دے گا، میرا ذکر نہ سنے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اگر تم ان کے کہنے میں آؤ گے تو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے یہ لوگ۔ اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، سچائی سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی، اپنے سچے مالک کی قدر نہ کی۔ اگر یہ قدر کرتے اللہ کی تو یہ اللہ کی کھوج میں محنت کرتے، اللہ کے لیے کوشش کرتے، دھرم کے پکش پات سے نکل کر سچائی کی تحقیق کرتے کہ سچائی کیا ہے ہمارے مالک کی، سچا دھرم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، تو یہ اللہ کی کھوج کرتے۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی۔ اگر یہ قدر کرتے تو یہ دل سے اللہ کی کھوج کرتے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جو دل سے اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دل سے اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ایمان عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس پرکار دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو، سنسار کے سچے مالک کو دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہوا چلتی ہے، ہوا کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، شریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں، اسی پرکار سے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمارے شریر پہ دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود تو ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی مالک ہمارا ہے جو بادشاہ ہے، جس کی حکومت ہمارے اوپر قائم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ دکھ تکلیف آئے، مگر وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ وہ اتنا بڑا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہیں۔ تو ہم اس طرح سے اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ کے دیے ہوئے ایمان کے چمتکار کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایمان دکھتا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے دیے ہوئے ایمان کے چمتکار کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے دل کو پاک کر دے، ہیں؟ دنیا کی محبت سے دل کو، دماغ کو پاک کر دے اللہ تعالیٰ، تو یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، ہاں یہ انسان محسوس کرتا ہے۔ جس پرکار اللہ کو محسوس کرتے ہیں، اسی پرکار اللہ کے ایمان کے چمتکار کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے، باقی اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے۔ اب دیکھو سنسار کے سچے مالک نے ہر زمانے میں جھوٹ اور سچ کو صاف صاف دکھا دیا ہے لوگوں کو، تاکہ کوئی بھی انسان کنفیوز میں نہ مرے۔ اب ہم دیکھیں کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے دو راستے جو ہیں کھول رکھے ہیں سب کے لیے، ایک اسلام کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ جس کے جی میں آئے وہ اللہ کا راستہ اپنا لے، اور جس کے جی میں آئے وہ شیطان کا راستہ اپنا لے۔ جیون ایک امتحان ہے، جب موت آئے گی، مرنے کے بعد جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی اپنا کرموں کا بدلہ موت کے بعد انسان پائے گا۔ تو ہم دیکھیں جو لوگ ہٹ دھرمی اپنائے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم قوم میں یہ بیماری ہے، جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، اس قوم میں یہ بیماری ہے کہ یہ سچے علم، سچے گیان کو چھپاتے ہیں اور اسے بدل دینا، سچے گیان کو چھپانا اور اسے بدل دینا، آدھی ادھوری بات کرنا، خود سوال کر کے اس کا جواب پھر نہ دینا۔ میں نے کتنے لوگوں سے بات کی، ایسی بات کریں گے کہ علم کو چھپائیں گے، علم کو بدل دیں گے، پھر خود سوال کر کے اس کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ بیماری ہے اس قوم کے اندر، اور یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ بے ایمانی کا راستہ ہے۔ جو بے ایمان انسان ہوگا وہی ایسے کرے گا۔ اسلام جو ہے سچ ہے، اسلام کیا ہے؟ سچ، یہ چھپایا نہیں جاتا۔ اسلام میں کوئی بات ادھوری آدھی نہیں ہے، چاہے وہ جنت کی ہو چاہے جہنم کی ہو، ہر خبر پوری دی گئی ہے۔ یہ سچائی کی نشانی ہے، سچائی کی نشانی ہے۔
سچا انسان ہوگا وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گا، سچی بات کو پوری پوری بتائے گا اور سیدھی راہ سے بتائے گا۔ ہاں، یہ سچا ہونے کی نشانی ہے۔ اور صحیح علم کو چھپانا اور اسے بدل دینا اور اس سے جو ہے سوال کر کے جواب نہ دینا ہے، یہ بے ایمانی کی نشانی ہے۔ تو یاد رکھیں، آج کے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک اسلام کا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ۔ اسلام کا راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور اچھائی کا راستہ ہے، اور شیطان کا راستہ برائی کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کو چھوٹ دے دی ہے، چاہے وہ جنت کمائے یا جہنم کمائے، دنیا سے چاہے وہ جنت کما کے مر جائے یا جہنم کما کے مر جائے۔ اب انسان جو کمائی کر کے مر کے جائے گا، اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اب جو سوال کیا گیا تھا کہ شیطان انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، تو یاد رکھیں، شیطان کے بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں، کئی ہتھیار ہیں۔ دو ہتھیار یہ ہیں کہ انسان کے، اچھا یاد رکھیں کہ شیطان ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ ہمارے من میں برے خیال پیدا کرتا ہے۔ ایک ہتھیار یہ ہے کہ انسان کے اندر حسد، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلن پیدا کرتا ہے، اور دوسرا حرص پیدا کرتا ہے، مال دولت کی حرص، کہ فلانے کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں۔ یہ دونوں ہی راستے فساد پھیلانے کے ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے کے چکر میں فساد پھیلاتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان انسان کو دنیا میں جیون کی سچائی سے بھٹکائے رکھتا ہے۔ اور بھائی تیسرا جو ہے میوزک، گانا بجانا، موسیقی، فلم، یہ شیطان کا یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بڑے بڑے ہم دیکھیں، بڑے بڑے ہال، جیسے دلی میں پرگتی میدان ہیں، وہاں پر شیطان پورے دن غزل بجواتا ہے، گانے بجواتا ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ گانے بجانے ہیں، بھجن ہیں، قوالی ہیں اور یہ راگنی ہیں، جتنے بھی یہ موسیقی کے شکار ہیں، یہ موسیقی جو چیزیں ہیں، یہ انسان کے من کو مچلا کر موہ لیتی ہیں، تاکہ لوگوں کا دھیان اصل جیون کی سچائی پر نہ لگے، گانے میں مگن رہے۔ جگہ جگہ گانے بجنا، قوالی ہیں، بھجن ہیں، ہاں، اسی میں انسان مگن رہے، جیون کی سچائی سے اندھا رہے۔ اب ہم دیکھیں کہ شیطان کا بہت بڑا شکار ہے، اور یہ مندر شیطان کے اڈے ہیں، ان میں بھجن چلتا ہے، اور دیکھیے عورتیں بھجن گاتی ہیں، جبکہ اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ کیا ذکر ہے کہ عورت اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے زبان سے بولنے کی بات تو بہت دور کی ہے، تیز بولے، بلکہ کیا حکم ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی قدم آہستہ آہستہ رکھ، تاکہ کوئی رستے میں سے نکلنے والا بے غیرت تیرے قدموں کی آہٹ سے یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، اور اس کے دماغ میں گندے خیال نہ آئیں۔ تو اسلام میں عورت کا اتنا بڑا پردہ ہے، آپ سمجھیے۔ اور آپ مندروں میں دیکھیں کہ عورتیں بھجن گاتی ہیں، بھجن چل رہے ہیں، بھجن گائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، تاکہ اسی میں مگن رہے انسان اور جیون کی سچائی سے اندھا رہے۔ تو اس گانے بجانے سے تاکہ لوگ دھوکے میں بھٹکتے رہیں اور جیون کی سچائی سے بھٹک جائیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ جو اس وقت ہم دنیا میں جیون جی رہے ہیں، موت کے بعد اس وقت کے جیون کو ہم ترسیں گے کہ اے کاش میں دنیا کے اندر جو وقت مجھے میرے سچے مالک نے دنیا میں زندگی جینے کا دیا تھا، میں اس وقت میں اللہ کو راضی کرتا، اس کی کھوج کرتا، اس کی کھوج میں محنت کرتا، اللہ کو پا لیتا، اسے راضی کرنے کی محنت کرتا، تو میں آج جہنم نرک کی آگ سے بچ جاتا، میں آج جہنم نرک کی آگ سے بچ کر جنت میں جا کر کامیاب ہو جاتا۔ مگر کیا کریں، زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی کھوج کرتی ہی نہیں ہے، لوگ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ کو انسان کی سی فیلنگ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رچنا پر غور نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں بھٹک کر مرتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے،
تو قدرت کا संकेत ہے کہ अच्छाई पर चल बुराई पर न चल। اور الٹا جو ہے انسان کیا کہتا ہے کہ اسلام دھرم میں جو ہے ایسا بیہیو کیا گیا ہے کہ جیسے اللہ کو انسان کی سی فیلنگ ہوتی ہے، ارے بھائی کیا تو نے اللہ کی رچنا پہ غور نہیں کیا اپنے اندر؟ تیرے اندر اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ تو قدرت کا یہ اشارہ ہے کہ اچھائی پہ چل برائی سے مت چل۔ اچھائی کا انجام مرنے کے بعد بھی اچھا ہے اور برائی کا انجام مرنے کے بعد بھی برا ہے۔ دنیا کا جیون ادھورا ہے، ہاں دنیا میں کسی کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے صحیح طریقے سے۔ اب دنیا میں جو انسان چاہے برائی پہ چل رہا ہے، برائی کے دھرم پہ چل رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں چیک کریں، یہ دنیا میں جتنے بھی دھرم کے اور فرقے کے لوگ ہیں، یہ سب اپنے آپ کو سچا کہیں گے۔ تو اصل آپ کیسے غور کریں گے، کیسے دھیان لگائیں گے سچائی پہ کون ہے؟ ان کے کرموں سے آپ جانچ کرو کہ سچائی پر کون ہے اور برائی پر کون ہے، اور غور کر کے دیکھو کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر کون چل رہا ہے۔ جو ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جی رہا ہے وہی سچے دھرم پہ چل رہا ہے، اور اسلام ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون اور راستہ، سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ انسان بہت جلد اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور اپنے گھمنڈ میں جو ہے سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے اور اللہ کی شان اور اس کی تعریف کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیے بڑی غور طلب بات ہے، انسان گھمنڈ میں ہوش کھو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، گھمنڈ میں غلط فیصلے نہیں کرتا، اور گھمنڈ اللہ ہی کو سجتا ہے، تعریف اللہ ہی کو سجتی ہے۔ جیسے ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ نے اسے انسانوں کو بھٹکانے کا اور ٹیسٹ لینے کا ذریعہ بنا دیا اور اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اللہ کی شان کو نہ بھولیں، اللہ بہت بڑی شان والا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اسے ہمارا سارا حال پتہ ہے، وہ جنت میں سورگ میں میری ہر خواہش پوری کرے گا، اسے میری ہر خواہش کا پتہ ہے کیونکہ بنائی اس نے ساری خواہشیں۔ تو میرے بھائیو ہم اس دنیا میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس مقصد پر غور کریں، اور یہ جیون دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کی دوڑ نہ لگائیں ورنہ جیون کا سمے یوں ہی بیت جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میری اولاد جوان ہو کر آ رہی ہے، میرا سہارا بنے گی، یہ دھوکہ ہے، کیا پتہ اولاد مر جائے یا خراب نکل جائے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ سنسار کے سچے مالک کے نزدیک دنیا کی ویلو، قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں یہی قرآن کہتا ہے، اسلام کے علاوہ ساری دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں سب شیطان کے دھوکہ ہیں، سب جو ہیں کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ، جن پر چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ اسلام کے علاوہ اگر اسلام پر مر کے جائے گا تو انسان مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو اور جیون کی حقیقت پر غور کرو۔ یہ جیون بڑا خطرناک دھوکہ ہے۔ انسان ساری جوانی کولو کے بیل کی طرح کماتا ہے اور سوچتا ہے کہ پہلے کما کر اکٹھا کر لوں پھر عیش کروں گا۔ جب عیش کرنے کا نمبر آتا ہے تو پھر انسان کے شریر میں جان نہیں رہتی، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے موت دے کر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت کو پہچانو۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نعمتوں کا ہر وقت محتاج ہے، ہر وقت جو ہے محتاج ہے۔ ہر وقت انسان کی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ آج کھانا کھایا ہے تو کل کو بھی کھانا ہے، پرسوں کو بھی کھانا ہے، جب تک زندہ ہیں ہمیں ضرورتیں پڑتی رہیں گی، اور اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے بڑے احسان ہیں کہ انسان اگر پوری طاقت بھی لگائے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، سمجھانے کے لیے یوں سمجھو
کہ بارش کے پانی کی بوند گننا ایک بار کو ممکن ہے، سمجھانے کے لیے گننا ممکن ہے، زمین کے ذرے گننا ممکن ہے، حالانکہ گن نہیں سکتے ہم، لیکن سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے بات کہ زمین کے کण ذرے گننا ممکن ہے، آسمان میں تارے گننا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر رات دن ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، ہوا چل رہی ہے سانس لینے کے لیے ہیں، اللہ کی نعمتیں گننا ناممکن ہے۔ میں کچھ نہ تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مجھے کھلایا پلایا ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے پہلے اپنے مالک کو نہ پہچانے، ہاں، اور اس کا احسان نہ مانے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا شکر اور احسان نہ مانے اور دنیا سے ناشکرا بن کے مر جائے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں کہ ہم اللہ کا احسان کا بدلہ کیا اتار رہے ہیں۔ اللہ مرنے کے بعد پوچھے گا کہ بندے، میں نے تیرے اوپر اتنے سارے احسان کیے، میرے احسان کے بدلے میں کیا لایا ہے آج تو مرنے کے بعد ہیں؟ ہاں، اگر نہیں لایا ہے تو جا نرک کی آگ میں، جا جہنم میں۔ میری ناشکری کرنے والوں کا انجام میں نے جہنم، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور احسان ماننے والوں کا انجام، شکر ادا کرنے والوں کا انجام میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، ذرا سوچو کہ اس وقت کیا بنے گی، اس لیے ہم غور کریں۔ اگر ہم ایسے ہی مر گئے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی دی تھی کہ اگر تو چاہتا تو میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے مر سکتا تھا، مگر تو نے کوشش ہی نہ کی، تو نے میری ناقدری کی، اور ناقدری کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ ہاں، تو نے میری اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی میرے لیے کوشش ہی نہ کی مجھے پانے کی، میری دوڑ، میری طرف محنت کرنے کی، مجھے پانے کی، میرے لیے کوشش تو نے کچھ کی نہیں۔ ہاں، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا بنا کر ان کے آگے جھکتا رہا، ان مورتیوں سے کمائی کرتا رہا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے۔ اگر تو دل سے میرے لیے کوشش کرتا، مجھے پانے کے لیے کوشش کرتا، تو میں تجھے اپنی طرف ضرور بلاتا ہے۔ اب تیری ناشکری کے کرموں کے بدلے کی آگ بن گئی ہے، یہ تجھے بھگتنی پڑے گی، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، اس وقت کیا ہوگا جب جہنم ہمارے سامنے ہوگی، نرک ہمارے سامنے ہوگی، اور جب یہ الفاظ ہم سے کہے جائیں گے تو اس وقت ہم پر کیا بیتے گی؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کریں، اور ظلم سے بچیں، کیونکہ ظلم سچائی سے اندھا کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، یہ سچائی کو دیکھ کر بھی سچائی سے نپٹ اندھے ہیں۔ یہ دوسروں کی موت کو دیکھ کر بھی خود اپنی موت سے بے ہوش ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو انسان دنیا میں سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے جب انسان ظلم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد انسان بنا اچھے کرم کیے اچھا بدلہ نہیں پائے گا، یاد رکھنا۔ جیسے کرم کر کے جائے گا، ہاں، جیسا بیج بوئے گا ویسے ہی پھل پائے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلی جان پیدا کیا ہے، سب کو عقل دی ہے، الگ دو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلی جان پیدا کیا ہے اور سب کو عقل اور سمجھ دی ہے۔ جیسے کرم کرے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے اور جنت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، اب دیکھو نا، یہ دھرتی کا بچھونا کس نے بچھایا؟ اللہ نے۔ آج جس دنیا کی تمنا، حرص و ہوس ہمارے دل میں ہیں، یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اس دنیا کی زندگی اس نے ہمیں دی، پھر اس نے یہ جیون ہمیں دیا کہ مجھے راضی کر کے آؤ، اور پھر اس کے بدلے میں جنت کا جیون پاؤ، جنت کی دنیا پاؤ۔ یقیناً یہی اللہ تعالیٰ کا، سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے
اور جنت کے لیے بنایا ہے، دنیا میں اسی ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ مجھے راضی کر کے آؤ اور جنت میں مزے اڑاؤ۔ اسی لیے جو انسان اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتا ہے، ایمان چاہتا ہے، اللہ کا بننا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت، دنیا میں جینے کی تمنا نکال کر اپنی محبت میں زندگی جینے کی تمنا ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اچھائی اور سچائی پر ہوتا ہے۔ اچھائی میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، یعنی اچھائی میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، اور اچھائی اور برائی میں ہی لڑائی ہوتی ہے۔ برائی کبھی اچھائی سے خوش نہیں ہوتی۔ جو صحیح دھرم پر ہے وہ کبھی برائی نہیں پھیلاتا۔ اب آپ چیک کرو ساری دنیا میں سچا دھرم کون سا ہے؟ تو میرے بھائیو، سچا دھرم وہی ہے جو انسان کی آتما کو برائی سے پوتر کر دے، برائی کی گندگی سے پاک کر دے، اور وہ دھرم اسلام۔ اسلام میں ہر پرکار کا قانون ہے، انسان کے جیون جینے کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا میں ہر چیز انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اس لیے بنایا کہ یہ من ہی من میں مجھ سے تعلق رکھے، میری عبادت کرے، میری پوجا کرے، من ہی من میں جو مانگے مجھ سے مانگے، من ہی من میں مجھ سے باتیں کرے، مجھے بنا دیکھے پہچانے اور مجھے راضی کرے۔ تو میرے بھائیو، جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب اللہ کا بلاوا آ جائے، اس لیے ایمان کی محنت کرو کہ ایمان بن جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے کے لیے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ڈر اور غم ہوگا۔ ڈر اور غم میں ہی ہماری ساری مصیبتیں چھپی ہیں۔ ایک تو انسان ڈرتا ہے، اور دوسرا غم کے ہی سارے نام ہیں، دکھ، تکلیف، پریشانی، یہ سارے نام غم کے ہیں۔ ڈر اور غم میں ہی ہماری تکلیفیں چھپی ہوئی ہیں ساری۔ اب بتاؤ، جنہوں نے اپنے مالک کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر لیا، جب وہاں انسان جان لے گا کہ اب یہاں ہمیشہ کا جیون ہے، موت نہیں ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے، نہ وہاں کام کرنا ہے، نہ ہلا کرنا ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے، جو من چاہے گا وہی پورا اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جو بھی رشتے ناتے وہاں بنیں گے، کوئی رشتہ وہاں ٹوٹے گا نہیں ہے، کوئی وہاں بچھڑے گا نہیں، کوئی وہاں چھوٹے گا نہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا جنت میں پھر انسان کے دماغ میں ٹینشن رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ پھر انسان مزے میں چین کی بنسی بجائے گا۔ پھر وہاں پر انسان مزے میں آئے گا جب انسان کا مالک اس سے راضی ہوگا اور وہ اسے اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، دنیا مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں کا گھر ہے۔ اس دنیا میں انسان کا دماغ ٹینشنوں میں بری طرح بندھا ہوا ہے۔ کبھی کام دھندے کی ٹینشن، کبھی قرضے کی ٹینشن، کبھی بیماری کی ٹینشن، کبھی دکھ کی ٹینشن، کبھی خطروں کی ٹینشن، کبھی موت کی ٹینشن، کبھی لڑائی جھگڑے کی ٹینشن۔ انسان کے دماغ میں سینکڑوں ٹینشنیں بھری ہوئی ہیں۔ انسان کا دماغ دکھوں سے، پریشانیوں کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، دنیا میں ٹینشنوں سے بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ایک پل کو بھی انسان یہاں سرکشت نہیں ہے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے۔ یہاں انسان کا جیون ایک پل کو بھی سرکشت نہیں ہے۔ ہر وقت یہاں انسان اللہ کی بادشاہت میں قید ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان اس دنیا سے دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف دل دماغ نہیں لگاتا، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری دنیا دھوکا ہے، اور دھوکا اسے کہتے ہیں کہ جو اصل میں ہو نہ اور نظر آئے۔ اصل میں وہ چیز ہے نہیں اور نظر آئے۔ یہ دنیا کی چیز نظر آتی ہے، مگر اصل میں انسان کو حاصل نہیں ہے۔ انسان موت پر دل دماغ میں حسرتیں لے کر مر جاتا ہے، مگر اس کی دنیا میں خواہشیں
پوری نہیں ہوتی، اس کی ہوس کی کھوپڑی نہیں بھرتی۔ یہ نعمتیں ہم سے کبھی بھی چھین سکتی ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ آج لوگ اللہ کے اتنے ناشکرے بن چکے ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے کو، سچائی کا انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ کافر آج اللہ کے سچائی سے اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں، سچائی کو دھوکے میں کھیل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کافروں کو نرک کی آگ میں، جہنم میں اندھے گونگے بہرے بنا کر ڈالا جائے گا، کیونکہ جیسے آج یہ سچائی سے اندھے ہیں، اندھے گونگے بہرے ہیں، اسی پرکار سے جہنم کی آگ میں ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں بہت بڑی غفلت اور دھوکے میں ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی اس دنیا میں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے، جبکہ لاکھوں انسان اس کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ جیسے یہ مر رہے ہیں ایسے مجھے بھی یہاں سے مر کے جانا ہے، لہٰذا میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، جیون کے مقصد کو کھوجوں، اس کو تلاش کروں، مگر انسان کوئی دھیان نہیں لگاتا۔ اس لیے ہم غور کریں میرے بھائیو، انسان کہتا ہے کہ یہ میرا، وہ میرا، ہاں یہ زمین میری، وہ جائیداد میری، یہ میرا، وہ میرا، اور موت آئی تو کچھ بھی نہ میرا، سب پرایا بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دھوکہ وہ ہے جو اصل میں ہو نہ اور نظر آئے، اصل میں وہ ہے نہیں مگر نظر آ رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس زمین ہے، اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ ہاں کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے میرے بندے، تو دھوکہ کھا رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، پلاٹ ہے، اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ میرے بندے، جب چاہوں گا موت دے کر سب کچھ چھڑوا دوں گا۔ تو میرے بندے، مجھے راضی کر کے آ، پھر میں تجھے مزے کی زندگی کی ضمانت دوں گا۔ میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تیرے جیون کا مقصد بنایا ہے کہ تو مجھے راضی کر کے آ۔ ہاں میرے بندے، غور کر کہ جب تو دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے تو تو اپنی مرضی سے اپنے جیون جینے کا حقدار نہیں ہے، میری مرضی پہ آ جا۔ جب تو اپنی مرضی سے نہیں مرے گا تو اپنے جیون کی منزل طے کرنے کا بھی تجھے حق نہیں ہے۔ ہاں اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے پوچھ تیرے جیون کی منزل کیا ہے۔ تیری جیون کی منزل ہے مجھے راضی کرنا۔ تو میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سارا جہان تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھ سے ہٹ کر جس چیز میں بھی دنیا میں تو لگے گا، دھوکہ کھائے گا اور تو کبھی سکون اور سکھ نہیں پائے گا۔ تو میرے بھائیو، انسان جب اللہ کو بھول کر جب دنیا کی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، انسان اچھے کپڑے پہننے کی طرف بھاگتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا دکھائی دوں، سب سے اچھا دکھائی دوں۔ جب انسان اچھے کپڑے کی طرف پہننے کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے کفن کا انتظام کر رہا ہوں، تیری زندگی کے پیچھے میں نے موت لگا رکھی ہے، ہاں میں تیرے کفن کا انتظام کر رہا ہوں۔ انسان جب اللہ کو بھول کر دنیا کے اچھے گھر، کوٹھی، بنگلہ، بلڈنگ کا انتظام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری قبر کا انتظام کر رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کو بھول کر اچھے سکھ کے انتظام کی طرف چلتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے دکھ کا انتظام کر رہا ہوں۔ انسان صحت پر، جوانی کی صحت پر گھمنڈ کرتا ہے، اللہ بیماری کا انتظام کرتا ہے۔ انسان دنیا میں اچھے کھانوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے کہ مجھے اچھے کھانے پینے کو ملے، اچھا کھانا پینا ہو، اچھے کھانے پینے کا انتظام کی طرف بھاگتا ہے، اللہ قبر میں کیڑوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کی بادشاہت کہ دنیا میں مت بھٹک، دنیا میں نے دکھوں کا جہان بنایا ہے، تیری زندگی کے پیچھے موت لگائی ہے تاکہ تو دنیا میں دل نہ لگائے، تیرے جوانی کے پیچھے میں نے بڑھاپا لگایا ہے تاکہ تو دنیا میں دل نہ لگائے، تیری صحت کے پیچھے بیماری لگائی ہے تاکہ تو دنیا میں دل نہ لگائے، میری طرف مجھ سے دل لگائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا یہ ہے انسان کے جیون کا اصل مقصد، کہ اے انسان اللہ کو راضی کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے،
جو تجھے موت دینے والا ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کر ورنہ تیرے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہمیں موت دے کر کچھ سمے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یا کچھ سمے کے بعد اٹھانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہم دنیا کی چیزوں کی دوڑ لگاتے ہیں، دنیا میں زندگی اچھی بنانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، جبکہ جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جنت کی خواہشیں ہیں، سورگ کی خواہشیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو پھر اللہ انہیں جنت میں پوری کرے گا راضی ہونے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، ابھی جو میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے پیچھے موت لگا رکھی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا، صحت کے پیچھے بیماری، سکھ کے پیچھے دکھ، دن کے پیچھے رات۔ غور کرو، دنیا میں ہر انسان کے ساتھ قدرت کے یہی حالات بیت رہے ہیں۔ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی سنسار کے سچے مالک کی دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ ہاں، یہی سچا راستہ ہے، اور اس سچائی کے ہوش میں اسلام دھرم ہی انسان کو لاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام دھرم ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو۔ تو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ قدرت کے یہی حالات بیت رہے ہیں، دکھ تکلیف کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ جو اللہ کی طرف اپنا فیس کرے گا، اب دیکھیے دو موڑ ہیں انسان کے پاس، یا تو ادھر کو موڑ یا ادھر کو موڑ۔ جب انسان اللہ کی طرف کو اپنا فیس، اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کو رجوع ہوگا، اللہ کی طرف کو اپنا چہرہ کرے گا، تو دنیا سے پیٹھ پھر جائے گی کہ نہیں؟ دنیا کی طرف کو پیٹھ ہو جائے گی۔ تو جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے جب تک، تب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی۔ یاد رکھنا، اگر آپ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف اپنا فیس کریں، تو دنیا سے پیٹھ پھر جائے گی، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان نصیب فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، روزی جو مقدر میں ہے، اللہ نے جیون دیا ہے وہی اسے پال لگائے گا، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا۔ جو روزی مقدر میں لکھی ہے وہ ملنی ہے، لیکن جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو لہٰذا اگر اللہ کی طرف آپ فیس کریں گے تو دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے نکال دے گا اور اپنی محبت ڈال دے گا۔ اور جب انسان دنیا سے دھیان ہٹا کر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ دنیا کی محبت کی حرص و ہوس دل سے نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور اپنے دین، اپنے سچے گیان، اپنے سچے علم کو پھیلانے کی طلب ڈال دیتا ہے۔ پھر دنیا کی حرص و ہوس دل سے نکل جاتی ہے انسان کے، اور سکون مل جاتا ہے۔ پھر اسے نہ دنیا میں ڈر ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، اور نہ موت کے بعد۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے، اللہ کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے، نہ اس کے لیے دنیا میں ڈر اور غم ہوتا ہے، نہ موت کے بعد ڈر اور غم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں کوئی اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، یاد رکھنا، میں کوئی اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ چیز مجھے حاصل ہو چکی ہے، اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، وفروا اللہ، اللہ کی طرف جلدی دوڑو، پتہ نہیں جیون کا سمے کتنا باقی بچا ہے، اور دنیا کے دھوکے سے بچو۔ دنیا ایک اندھیرا ہے، بچہ یہاں پیدا ہوتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے کبھی مر کے نہیں جانا، جبکہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے بھئی اللہ کی کھوج میں محنت کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، اور جتنا بھی ہو سکے بھئی ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ جتنا آپ اچھائی کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ہوش میں لائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا،
یہ بڑی رسوائی ہے۔